تولستان، چیکوف، مارکس اور ٹالسٹائی اور گوگول اور پوشکن، یہ سارے ان کے یہاں ڈھیر لگا ہوا تھا، وہ پڑھتے تھے. اور اسی دور میں انہوں نے باری نے 2 اخبار نکالے، ایک ضبط ہو گیا اور ایک کے اندر انہوں نے مضمون لکھا میکسیم گورکی پہ، ایک میں افسانہ انہوں نے لکھا جو اب کہیں میٹرک میں آج بھی شامل ہے تماشا کے نام سے. تو اب یہ ساری کہانی ہے جو منٹو جس کے اوپر ڈیولپ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد کیونکہ ابھی سجاد ظہیر جو ہے ان کی ترقی چند پارٹی ابھی سامنے نہیں آئی تھی. خود کہتے ہیں کہ سجاد ظہیر ابھی بننے بائی تھے، سجاد ظہیر بنے نہیں تھے جب منٹو یہ سارا کچھ کر چکا ہے. اس کے اندر احتجاج اور مزاحمت کی جو اس دور کی پاپولر شکلیں تھیں. اور پاپولر شکلیں کیا ہے؟ یا آپ یہ کلونیل سسٹم بدل دیں، تو اس کی آواز کمیونسٹ لڑے اٹھا رہے تھے، یا یہ تھا کہ آپ اس سے آزادی حاصل کر لیجیے، اور اس کی آواز چاہے کانگریس اٹھا رہی تھی یا غدر پارٹی کی صورتیں. تو ان 2 قسم کی جو سوشو پولیٹیکل لیئر تھی جو ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہی اصل میں حقیقی احتجاج اور مزاحمت کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا. اور منٹو یہ کہہ رہا ہے. اب اس میں جو بات سمجھنے کی ہے، بعد میں منٹو بامبے چلا گیا، فلمی دنیا سے اٹیچ ہو گیا، پھر دلی چلا گیا، ریڈیو سے اٹیچ ہوا، پھر پاکستان آیا اور وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کہانی. لیکن اس میں جو ہے کہ آخر ہم منٹو کی مزاحمت جو ہے اس کو افسانے میں کیسے تلاش کریں گے؟ کیونکہ افسانہ بہرحال ایک آرٹ ہے. آپ نے ایک کہانی بنانی ہوتی ہے، اس کہانی کے اندر ایک پلاٹ ہے، اس پلاٹ کے اندر کریکٹرز ہیں، ڈائلاگ ہے، اس کا کوئی لوکیل ہے، اس کا کوئی منظر ہے، اس کے اندر کوئی ایکسپریشن ہے، لہجے ہیں. اور وہ لٹریچر کے جو اصول ہیں آرٹ بنانے کے، فکشن بنانے کے، وہ اس کے اندر گہرے طور پر اس آرٹ کے اصولوں کے جبر کا پابند ہے. اور اس میں احتجاج کی ایک ایسی لیئر بنانا کہ اس کے نقاد نے کہا کہ منٹو جب تک زندہ تھا تو ہمیں اطمینان تھا کہ ہمارے ساتھ جب بھی کوئی ناانصافی ہوگی منٹو اس پہ قدم اٹھائے گا اور ہماری آواز بن جائے گی. یہ ایک چھوٹی بات ہے. خیر، اب یہ ہے کہ منٹو آج ہم مضمون لکھتے ہیں اور مضمون کی سطح پر اپنا جو قاری ہے اس تک اپنی بات پہنچاتے ہیں. اور وہ ایک ڈائریکٹنیس ہے کہ آپ نے لکھا، کچھ خاص لفظ لکھے اور اس کے ذہن میں اتار دی. لیکن آرٹ میں یہ صورتیں بڑی مشکل ہے. وہاں آپ نے علامتوں میں، میٹافر میں بات کرنی ہے، تشبیہ میں بات کرنی ہے، اس کے جو کریکٹرز ہیں ان کو دکھانا ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آج اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا افسانہ نہیں لکھا جا رہا، ایسا فکشن سامنے نہیں آ رہا جو ہمارے آج کی وہ صورتحال جس میں ہم پس رہے ہیں، جو ہمارے ارد گرد 2-3 دہائیوں سے ہمارا گلا پکڑے ہوئے ہے، اس کی آواز نہیں بن رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لکھنے والا جو ہے وہ اپنی سکت کھو بیٹھا ہے. نمبر 2، ہمارے اندر جو آرٹ کا شعور ہے وہ زوال کا شکار ہے. کہ ہم مثلا آپ دیکھ لیجئے محض 70 کی دہائی تک، اور یہ کام شروع ہو جاتا ہے پورا پیچھے سارے کا سارا پوری 20th سینچری، یعنی یہ اس 20th سینچری کے جو 70 سال ہیں اس کے اندر سارا جو احتجاج اور مزاحمت یا انقلاب یا آزادی جو کچھ بھی یہاں پر بنا ہے وہ ادیبوں نے بنایا. اس میں شاعر شامل ہے، فکشن نگار شامل ہے، انہوں نے کیا. لیکن ہمیں 70 کے بعد ادیب غائب ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور جب ہماری آنکھ کھلتی ہے
تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادیب نہ ریڈیو پہ ہے، نہ اسٹیج پر ہے، نہ ٹی وی پر ہے، نہ اخبار میں ہے. اگر کوئی آواز بنا ہوا ہے تو وہ نثر لکھنے والا مضمون نگار ہے یا کارب نگار ہے، وہ بنا ہوا. تو ایسے میں منٹو کے امیج کے ساتھ تو ہم اس کی احتجاج اور مزاحمت کو اپریشیٹ تو کرتے ہیں، لیکن منٹو کے آرٹ کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں. لہٰذا آپ دیکھیے کہ اپنے اس عہد کے جو 3 بڑے نام ہیں جنہوں نے دنیا بھر کے علوم کی کایا کلپ کی، مثلا مارکس ہے، فرائیڈ ہے اور روسو ہے. ان تینوں کی بنیاد پر ہی مارکس کا شعور ڈیولپ ہوا اور اس نے اسے اپلائی کیا اپنی سوسائٹی پر، اسے ہمان کیا اور اسے لٹریچر میں ڈال دیا. تو یہ اس کا بنیادی کام ہے. اب آپ دیکھیے جب ہم منٹو نے 350 350 کے قریب افسانے لکھے، باقی اس کے جو مضامین ہیں وہ الگ ہیں، تراجم اس کے الگ ہیں. اور چونکہ اب خطوط کی بھی اہمیت ہے تو خطوں کے اندر خطوں کی تعداد بھی اگر ہم اس کے لکھت میں شامل کر لیں تو وہ الگ ہے، لیکن اس کی جو شہرت ہے ظاہر ہے کہ اس کے افسانوں کے ساتھ ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہمیں کون کون سے افسانے اس کے یاد ہیں یا کون سے کردار یاد ہیں. ممکن ہے ہمیں پوری طریقے سے نہ یاد ہو. مثلا 4-5 اس کے ایسے افسانے ہیں جو ہمارے لاشعور کا حصہ ہے. مثلا کھودو اور اس کی سکینہ، یہ کہ ٹھنڈا گوشت، اور ٹھنڈا گوشت کے ساتھ ہی توبہ ٹیکسی، بالکل ٹھیک، ٹیڑھی لکیر، کالی شلوار. یس، یہ ہیلپ کیجیے تاکہ سب آپ کے ذہن میں لحاظ. یس، خالی بوتلیں خالی ڈبے. یس، ٹھنڈا گوشت، آخری سلیوٹ. ٹھیک. اور بھی آپ کے ذہن میں نیا قانون. اور اچھا کریکٹر آپ کو یاد ہو تو وہ ذرا بتا دیں. یہ اہم ہے، یہ تو افسانے ہے نا، یہ تو فلم کا ٹریلر ہے. کیا ہیرو بھی یاد ہے ہمیں؟ صوبیدار اپنا نواز. اور گڑ گڑ کر دی وہ کیا؟ میں یہ بات میں نے اس لیے کی، آپ کو انوالو میں نے اس لیے کیا کہ میں اس بات پہ ہم کنفیشن کر سکیں کہ جس منٹو سے ہمیں محبت ہے، اس سے متاثر ہیں، ہم اس کی امیج کے ساتھ موو کرتے رہتے ہیں، اس کو پڑھتے رہتے ہیں. تو کوشش کریں اس کا کوئی افسانہ مینلی جو اس کے 10 یا 12 بہترین افسانے ہیں. یہاں قاسم یعقوب صاحب بیٹھے ہیں، میں چاہوں گا کہ یہ بھی کبھی لسٹ بنا کے ان کے بہترین افسانوں کی وہ دیں اپنا فیس بک وغیرہ پر تاکہ ایک ڈیبیٹ چلے. حد تک کی سگندھی ہے وہ آپ کو شاید یاد ہو. ایک جسم فروش ہے اور منٹو کی جو سیکس ورکرز ہیں وہ بہت نچلی درجے کی، یعنی وہ ہے کہ وہ اگر ایک دن اپنا بزنس نہ کریں تو شاید اگلے دن ان کے گھر میں چولہا بھی نہ چلے. تو گویا ان کی جو اکنامکس ہے ان کے جسم کے ساتھ اتنے گہرے طور پہ جڑی ہوئی ہے، گویا وہ دہاڑی دار مزدور ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا منٹو نے ان کی بات کیوں کی؟ ہمارا جو ادب ہے وہ اپنے نثر میں، پروز میں، وہ جڑا ہوا ہے داستانوں کے ساتھ، اور داستانیں جڑی ہوئی ہیں شہزادوں اور شہزادیوں کے ساتھ. جب نیا عہد آیا اور ویسٹرن سویلائزیشن کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہوا اور ہم نے جو ان سے لیا اس میں ناول اور افسانہ فکشن کی صورت میں ہم نے لیا،
اور یہ وہ تھا جس میں عام آدمی جو ہے اس کو اس کی عام زندگی اور اس کے مسائل کے ساتھ اور خواہشات اور خوابوں کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا. پہلا ناول جو ہے وہ ڈپٹی نذیر نے لکھا، اور چونکہ سر سید کی جو موومنٹ تھی وہ ایلیٹزم کی موومنٹ تھی بنیادی طور پر، اور لہذا اس کے اندر بھی ایک ایلیٹزم کی ایک جھلک بنتی. لیکن سید اور ڈپٹی نذیر سے اگلی نسل جو ہے وہ چیزوں کو اور طرح سمجھ چکی تھی، تو لہذا انہوں نے یورپ کا دورہ بھی کر لیا تھا یا یورپ میں جا کے پڑھ بھی لیا تھا. اب ان کو انگریزی بھی آتی تھی، وہ حالی اور ڈپٹی نذیر کی طرح ایسا نہیں تھا وہ انگریزی نہیں آتی تھی، تو لہذا وہ براہ راست وہاں کا جو ٹیکسٹ ہے وہ پڑھ رہے تھے. تو اس وجہ سے ان کے ہاں ایک بڑی تبدیلی، کیوں کہ جس کلونیل جبر کو اور اس کی سوشو اکنامکس کو سر سید جیسے لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے اور اس سے کمپرومائز کرنے پر تلے ہوئے تھے، اگلی نسل جو ہے اس سے بغاوت پر اور اس سے آزادی پر اتر آئی تھی، اور منٹو جو ہے اسی نسل سے تعلق رکھتے. اب آپ یہ دیکھیے کہ سگندھی جو ہے اس کو ایک سیٹھ جو ہے وہ باہر گاڑی میں رکتا ہے اور یہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ بتاؤ، تو اس کی شکل دیکھ کر کہہ کے چلا جاتا ہے. تو یہ جو ہوں ہے یہ اس کی انا کو بیدار کرتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ میرے اندر ایک کایا کلپ ہوئی ہے اس تذلیل کے بعد. اور اسی افسانے کے اندر ایک یہ سیٹھ ہے اور ایک پولیس والا ہے. وہ آج کے پولیس والوں کی طرح ہی اس وقت بھی اس کے پاس آتا ہے اور مفت خوری کرتا ہے، لیکن وہ جب اپنی انا کی بیداری کے لمحے سے دو چار ہوتی ہے تو پھر وہ ایک کتے کو اپنے ساتھ لٹا کر اطمینان سے سو جاتی ہے. سگندھی کا جو کریکٹر ہے، اب اس کو دیگر کریکٹر کے ساتھ اگر ہم ملائیں تو چونکہ لٹریچر بہرحال کسی نہ کسی سطح پر استعارے، تشبیہ اور علامت کے ساتھ بات کرتا ہے، تو کیا منٹو جو ہے محض سیکس کی سوشیولوجی لکھ رہا تھا یا محض فرائڈنزم اور مارکسزم کی کمبینیشن سے کچھ چیزیں بنا رہا تھا، یا کوئی علامتی سطح پر ہمیں کچھ اور سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا؟ میرا خیال ہے کہ منٹو کی عورت جو ہے، کیونکہ اس کے افسانے میں صرف عورت ہے، اس کے اگر مرد ہے تو وہ بھی عورت ہے. 3 یا 4 اس کے کریکٹر ہیں بڑے، باقی مائنر کریکٹر ہیں، میل کریکٹر. اور وہ جو 3 4 بڑے میل کریکٹر ہیں ان کے اندر نسوانی خصوصیات ہیں، یعنی ان کے اندر مدرہڈ بہت زیادہ ہے، جیسے بابو گوپی ناتھ ہے یا اور. تو اب یہ ہے کہ منٹو جو ہے ان فیمیل کرداروں کو علامت بناتا ہے اپنے مدر لینڈ کی. جس طریقے سے باہر کے لوگ انگریز کی صورت میں، نوآبادیاتی طاقت کی صورت میں اس کی مدر لینڈ کو نوچ رہے تھے، اس کا سودا کر رہے تھے، اس کی دلالی کر رہے تھے، منٹو کے فیمیل کریکٹرز گویا اس کی مدر لینڈ کی علامت بنے. چونکہ ہم مدر لینڈ کے لیے شی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ شی کو جوائن کر لیجئے اس کے، لہذا آپ دیکھیں گے کہ اس کی جتنے بھی کردار ہیں ایک تو وہ نچلے طبقے سے ہیں.
پھر صرف نچلے سے نہیں ہے، اب نچلے طبقوں میں بھی اگر کوئی طوائف ہے تو وہ اس کا بھی نچلا ترین طبقہ ہے. 2 تہیں ہو گئی، تیسری تہ اور بھی ہے کہ وہ عورت ہے، اور وہ اس نچلے ترین طبقے کی جو پیٹریارکی ہے، ادھری نظام ہے، اس کا بھی جبر سہ رہی ہے. گویا وہ کلونیل جبر سہ رہی ہے، وہ کلاس کا جبر سہ رہی ہے، وہ پیٹریارکی کا جبر سہ رہی ہے. تو اتنی نچلی سطح پر جا کر وہ کریکٹر کو اٹھاتا ہے اور پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو گویا منٹو جو ہے وہ اپنے ہندوستان کی آواز بناتا ہے عورت کے کردار کو، اور اس کے ذریعے سے بات کرتا ہے. آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ ہم نے 47 سے بعد جھنڈے اٹھائے اور نعرے لگائے آزادی کے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی منٹو جو ہے جب اسے دیکھا کہ فسادات کے اندر، لاہور کے اندر جو بھگوان پورہ میں مہاجروں کا کیمپ لگتا ہے، اس کیمپ کے اندر ایک لڑکی سکینہ گم ہو جاتی اور اس کا والد جو ہے وہ وہاں کے جو کارکن تھے ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری بیٹی ہے، آنکھیں ایسی ہیں، قد ایسا ہے، کپڑے ایسے پہنے ہیں، وہ گم ہے. تو وہ ہنستے ہنستے کہتے ہیں مل جائے گی، اور ایک دوسرے کو دیکھتے اور غائب ہو جاتے ہیں. اور بعد میں وہ جو لڑکی ہے وہ ایک ڈاکٹر کے پاس سے ملتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، اور اس افسانے کا نام کھول دو. تو گویا اس سے کیا مراد ہے؟ پھر اگلی کہانی جو وہ پاکستان میں لکھتا ہے وہ ٹھنڈا گوشت ہے. ٹھنڈا گوشت اپنی جو آؤٹ لک میں آرٹ کی ایسی شکل اختیار کرتا ہے کہ نوجوان اس کی ڈیپتھ تک نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ تو وہ اس کے اوپر جو ایروٹسزم کی لیئر چڑھی ہوئی ہے، منٹو اس کے اندر کہیں جا کرتا ہے، میں اپنی بات پہنچاتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے کہ وہ لڑکی جو لاش کی صورت میں ملتی ہے، تو وہ گویا کوئی ہم تک میسیج دے رہا ہے کہ جس خاتون کو، جس عورت کو، جس مدر لینڈ کی علامت کو کل تک انگریز نوچ رہا تھا، بعد میں یہیں کے لوگوں نے اسے نوچا. وہ مر گئی ہے لیکن یہ پھر بھی اسے نوچ رہے، اور اس کے نتیجے میں وہ امپورٹنٹ ہوئے. ٹھیک ہے، اب اس چیزوں کو، ان ساری چیزوں کو جوڑ لیں، اور پھر اسی منٹو کے اوپر پھر 3 مقدمے بنتے ہیں، اور اس کی کہانی کا موضوع وہی علامتیں رہتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بدلا تو کچھ نہیں تھا. منٹو جیسا ذہین دانشور آرٹسٹ جو ہے وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں بدلا. تو گویا منٹو ہم تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا تھا کہ کام تو باقی ہے، آپ دھوکے میں نہ آئیے. جس کو آپ آزادی کہہ رہے ہیں وہ تو کچھ اور ہے. آپ برطانیہ کی گود سے نکل کر امریکہ کی گود میں بیٹھے ہیں، آپ کلونیل دور سے نکل کر آپ جو ہے جدید کلونیل شکنجے میں چلے گئے. تو وہ آخر تک اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کراتا ہے اور مزاحمت بھی ریکارڈ کراتا ہے. احتجاج مزاحمت کی بہت ابتدائی شکل ہے، لیکن بہرحال مزاحمت جو ہے وہ جب آرگنائز ہو جاتی ہے تو وہ آزادی اور انقلاب کی طرف جاتی ہے. لیکن اگر ہمارے اندر احتجاج ہی نہیں، ہم احتجاج کے لیے کوئی لفظ، کوئی علامات، کوئی اصطلاحات ہی کوئی نہیں کر پاتے، اور ہمیں اصطلاحات کے لیے دوبارہ بھاگنا پڑتا ہے 40s میں، جو ہمارے
داداؤں نے وہ اصطلاحیں ایجاد کی تھی. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بانج ہیں اور ہم وہ لاش ہیں جس کے ساتھ ریپ ہو چکا ہے, اور وہ کون ہے آپ جانتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اتنا ہی ہے. باقی ہم انٹریکٹیو کچھ باتیں آپ کریں گے, کچھ میں کروں گا, کچھ کامنٹس آپ کے پاس کہنے کے لیے ہوگا. سوال کرنا چاہیں, کمنٹ کرنا چاہیں گے ساتھی. You have shown me a whole new life today. Manto was the name جو کہ مجھے ہمیشہ سے یہی معلوم تھا کہ is a no-go area. برائی اس کے بارے میں سنی تھی. I was always discouraged in my family کہ منٹو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بڑا واقعہ ہے. اینڈ مجھے اس سے فیسینیشن تب ڈیولپ ہوئی تھی جب آئی تھنک تھینکس ٹو سم KTV اور سم چینل انہوں نے منٹو کہانی کے نام سے ایک سیریل شروع کیا تھا. اینڈ آئی اینڈڈ اپ واچنگ کالی شلوار. دیٹ واز مائی فرسٹ. کیونکہ پہلی محبت بھولتی نہیں ہے نا. تو کالی شلوار واز دا فرسٹ پلے دیٹ آئی سا آن TV. اور میں بہت فیسینیٹ ہوئی تھی اس کی اسٹوری لائن سے. ان ڈیپتھ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اور دیٹ از دا پلے دیٹ میڈ می بائی منٹو کی پہلی کتاب. اور اس کے بعد وہ محبت بڑھتی چلی گئی, ختم نہیں ہوئی. مگر یہ کہ ہماری سوسائٹی میں آئی ڈونٹ نو آج کل کیا ہے, بٹ جب میں بڑی ہو رہی تھی مجھے سختی سے منع کیا گیا کہ منٹو کے قریبی مت جائیں. اور اب میں کبھی اپنی امی سے ڈسکس کرتی ہوں, اب وہ کہتی کہ ہاں وہ تو ہماری سوسائٹی کو صحیح ڈپکٹ کرتا تھا. مگر یہ کہ وی ہیو آلویز بین ڈسکریجڈ ٹو ریڈ منٹو. ایسے تھینک یو. جمشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور قاسم یعقوب صاحب ہیں, اور اب میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بولیے. اچھا, مزاحمت ریزسٹنس کے حوالے سے بڑی اچھی آپ نے آغاز میں بات کی. مزاحمت جو ہے جن معنوں میں منٹو کے ہاں موجود تھی اور ہمارے ہاں پہلے ماشاء اللہ میں پھر دوسرے ماشاء اللہ تک رہی, تیسرے ماشاء اللہ تک آتے ہوئے کوئی بلر ہو گئی وہ مزاحمت. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہم کن کے ساتھ ہیں. ہمارا دانشور طبقہ خاص طور پر ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ اس بائیفرکیشن کرنے میں ناکام ہیں. انہیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہمیں کس طرف ساتھ دینا ہے. تو وہ تو بڑی واضح لائن تھی نا, چچا شام کے خطوط ہیں یا حبیب جالب کی شکل میں فراز تک, کشور نعید اور فراز نے جس طرح کیا, باہر چلے گئے یہاں سے چھوڑ کے, اتنی سخت مزاحمت تھی وہ. لیکن اب بڑی عجیب صورتحال ہے. ہم پوچھتے ہیں جب تو وہ انہیں طاقتوں کے ساتھ ہوتے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ ڈیفائن نہیں کر پاتے مزاحمت کو. تو منٹو کا کیا پیغام ہے آج کہ ہمیں مزاحمت کس طرح دکھانی چاہیے اور پہچاننے سے بھی ہم قاصر ہیں؟ یہ کیا صورتحال بن گئی ہے؟ سوری, میں اسی بات کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا آج کے جو ہے نا حوالے سے ایک دوسرے اینگل سے. وہ یہ ہے کہ آج کا جو ادیب ہے, آج کا جو کہانی لکھنے والا ہے, آج کا جو شاعر ہے, وہ اپنے آپ کو سوشو پولیٹیکلی اور سماج کی ان پرتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کیوں نہیں کر پا رہا؟ صرف کیا یہ یہاں پہ ہے یا پورے سب کانٹیننٹ میں ہے؟ یہ صورتحال ہے. یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. دیکھیے, جو ریاستیں ہوتی ہیں اور جو طاقتور طبقات ہوتے ہیں, ان کا گٹھ جوڑ تو رہتا ہے. ریاست کو ڈرائیو کرنے والے طاقتور طبقات ہوتے ہیں, اور وہ پبلک کو, عوام کو, ان کے بیہیویئر کو, ان کی سوچوں کو کنٹرول کرتے ہیں. کنٹرول کرنے کے جتنے بھی مینز ہیں, چاہے وہ سلیبس ہے, اخبار ہے, رسالے ہیں, TV ہے, جو کچھ بھی ہے, نصاب ہے, یونیورسٹیاں ہیں, اسکول ہیں, مسجدیں ہیں, تو
یہ وہ کرتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس سوسائٹی کا جو دانشور طبقہ ہوتا ہے، چاہے وہ لٹریچر میں ہو، چاہے وہ آرٹ میں ہو، چاہے وہ یوں کہہ لیں کہ مذہب میں ایون ہو، چاہے وہ پولیٹکس میں ہو، یا وہ دیگر جتنی بھی شکلیں ہیں، وہاں پر وہ اپنا رول پلے کرتا ہے. سب سے پہلے وہ اپنا ایک نریٹو بناتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ نریٹو جو ہے ہمارے یہاں 20ویں صدی سے پہلے ہلکا پھلکا بننا شروع ہوا. سر سید جیسے لوگوں نے یہ بنایا. میں صرف مسلمانوں کی اگر بات کروں تو ساؤتھ ایشیا میں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک بڑی پوری جنریشن تیار ہوئی ہے. اس نریٹو میں اقبال کا حصہ ہے، یہاں کے کمیونسٹوں کا حصہ ہے، غدر پارٹی کا حصہ ہے، کانگریس کا حصہ ہے. تو جتنے بھی اور اس عہد کا جو نوجوان ہے اس کو یہ مسئلہ درپیش نہیں تھا جس طرف قاسم یعقوب صاحب اشارہ کر رہے ہیں. گویا وہ فیض کی نظم پڑھتے تھے تو اس کو سمجھتے تھے کہ یہ اسٹیٹ کے پیرل میرا نریٹو. وہ ساحر کو پڑھتے تھے، وہ منٹو کو پڑھتے تھے یا اس طرح، تو وہ بتاتے تھے، ان کو پتا تھا. اب پرابلم کیا ہوا ہے کہ انگریز والا مرحلہ بھی ختم ہو گیا برٹش کولونیلزم کا، اور اس کے بعد کولڈ وار میں جو کمیونزم والا تھا وہ بھی مکمل ہو گیا. اب جو بعد کی نسل ہے اس نے کیا اپنا نریٹو بنایا ہے؟ کیا اس نے ایک متوازی جو شعور دینے والا جو ٹیکسٹ ہے وہ تیار کیا ہے؟ چاہے وہ آرٹ میں ہے، چاہے وہ لٹریچر میں ہے، چاہے وہ سوشو پولیٹیکل انالیسس میں ہے، یا جو بھی کریٹیکل اسٹڈی ہے اس کے اندر ہے. کیا اس نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پر ایک ناکامی ہے. یہاں پر ادیب غائب ہے، شاعر غائب ہے، آرٹسٹ غائب ہے. ان کون ہے؟ ان ہمیں کچھ نظر آتے ہیں سیاسی کارکن، نوجوان جو مختلف پارٹیوں سے جڑے ہوئے ہیں یا این جی او سے جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی انداز میں. تو اب یہ جو ہمارا یہ طبقہ ہے، مثلا جو لوگ لیفٹ کی مختلف صورتوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے اسی نریٹو پہ قائم ہیں جو کولڈ وار کا نریٹو. اور دوسرے جو ہیں جو اس کے علاوہ ہیں وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے. اب ان دونوں کے درمیان ایک گیپ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لیفٹ جو بات کر رہا ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی. اوپر سے جو انفارمیشن کی جو بمبارڈمنٹ ہے، پروپیگنڈا، وہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے. اچھا، پھر وہ اپنے سٹائل میں آج بھی کھڑے ہوئے ہیں 40s کے اندر. وہ آج کے جو طبقات ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پا رہے، نہ پولیٹیکلی، نہ انٹلیکچولی، نہ اس کی جو اور شکلیں ہیں. اچھا، وہ آرٹسٹ کریٹ کرنے میں ناکام ہے، وہ سٹیج کریٹ کرنے میں ناکام ہے، وہ ایک شاعر اور افسانہ نگار اور ناول کریٹ کرنے میں ناکام ہے، جس کی وجہ سے اب یہ ذمہ داری لیفٹ کی ہی بنتی ہے. آپ لیفٹ کی کوئی بھی شکل لے لیجیے، چاہے وہ مذہب کے اندر لیفٹ کی کوئی شکل ہے، آپ اس کو جو اس کی کلاسیکی تشریح ہے آپ اس پہ نہ چاہیے کہ لیفٹ سے مراد کہ جو پریویلنگ استحصال اور جبر کی جو صورتحال ہے اس کے متوازی جو کھڑا ہوا ہے آپ اس کو لیفٹ کہہ لیجیے، یا وہ کریٹ کرنے میں ناکام. یا ہم اسے ایک دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس ایرا میں ہم لیو کر رہے ہیں اس ایرا کی جو الٹیمیٹ ریئلٹی ہے، جو اس کی سچائی ہے پولیٹیکلی، سوشلی، ہم اسے جو ہے لیفٹ کہہ سکتے ہیں. اس سچائی کو کہہ سکتے ہیں، ڈھیلا ڈالا جو ایک ہم کر سکتے ہیں. باقی تو آگے ظاہر ہے کہ لیفٹ کے اندر بھی تو بہت ساری چیزیں ہمیشہ جاری رہتی ہیں اور رائٹ پہ بھی رہتی ہیں. جی بہت شکریہ، بہت لائٹنگ کیا آپ نے. 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کی مدد سے سمجھنا چاہوں گا. کسی بڑے لکھنے والے منٹو کی طرح
کے جو فن پارے ہیں ان میں جو معنویت ہے اس کا تعین بنیادی طور پر کیسے ہوگا؟ جب ہم منٹو کے مختلف مطالعے دیکھتے ہیں تو اس میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معنویت جو ہے وہ ہر کسی نے اپنے طور پر اس میں داخل کی. مثلا آپ جانتے ہیں کہ منٹو کے ہاں جیسے آپ نے بھی کچھ ذکر کیا کہ لیفٹ کوٹ اینڈ کوٹ مارکسزم اور خاص مارکسسٹ جو انٹرپریٹیشن ہے اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے اور آپ نے اس کی طرف ذکر کی. لیکن جب ہم ان کی عملی افلیشنس اور جو ادب ہمارے یہاں تخلیق ہو رہا تھا اس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ انجمن ترقی پسند سے دور ہے اور محمد حسن عسکری جیسے لوگوں کے قریب ہیں. وہ عسکری صاحب جن کی ساری جو بناوٹ ہے وہ ایک خاص پاکستانی ادب کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں اور ایک روایت کے ساتھ رہنے گہنوں اور ایک مذہبی ٹریڈیشن اس کے اندر ہو رہی ہے. وہ گویا بریکٹ ہو رہے ہیں عسکری صاحب کے ساتھ منٹو اس خاص کانٹیکس میں. پھر جب ہم فتح الملک صاحب کو پڑھتے ہیں ان کی پوری کتاب آپ جانتے ہیں منٹو کے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ جیسے کوئی تحریک پاکستان کا کارکن تھا منٹو اور توبہ ٹیک سنگھ اور ریا قانون کے حوالے سے اور تو گویا ایک نئی معنویت اس میں داخل ہوتی نظر آتی ہے. اور پھر آپ نے جیسے ایک نئی ڈائمینشن کا ذکر کیا کہ پاکستان بننے کے بعد کالونیل اور نیو کالونیل پاس کے بارے میں ان کی جو انڈرسٹینڈنگ چاچا صاحب کی خطوط وغیرہ بھی آپ اس میں شامل کر لیں ان کی جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے جو انڈرسٹینڈنگ. تو یہ جو مختلف معنویت داخل کرتے چلے جاتے ہیں منٹو ہو یا کوئی بھی بڑا لکھنے والا ہو اور خاص طور پر چونکہ آج تو یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروسیس ہے جو ریڈر کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے جو دریدہ کے ہاں آپ کو پتہ ہے یہ سارا ٹیکسٹ کو پڑھنے کی جو میں اس میں نہیں تفصیل میں جانا چاہتا لیکن یہ جو ٹیکسٹ کو سمجھنے کا یا کسی بھی ادب کو سمجھنے کا جو دوسرا یعنی ریسیونگ اینڈ پہ جو کھڑا ہے اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے تو کیا خود وہ ایک معنویت نہیں اس میں داخل کر دیتی اور کیا پھر جیسے ابھی سوال کے کانٹیکسٹ میں ہوا کہ ایک عہد کے اندر پیدا ہونے والے کچھ مسائل ہیں تو آپ ایک پرانی چیز کو یا اس دور کی چیز کو اس میں ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیسے یعنی یہ معنویت کا تعین کا جو پروسیس ہے کیا اس کو ہم کسی فارمولیٹ کر سکتے ہیں؟ ایک تو میرا آپ سے میں جاننا چاہوں گا ایک چیز کو میں چاہتا. دوسری چیز جو ایک مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ منٹو کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اب نہیں رہا. بس ہم فلم وہ سارا آپ کو معلوم ہے کہ فلم کا کلچر ہے جو منٹو کے ہمارے سامنے آتا ہے فلم کیسے بن رہی ہے اس کے کیریکٹرز کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں. آج ایسا نہیں ہو رہا ایسے دیہات کا اور پھر وہ پارٹیشن کی تاریخ ساری وہ بدل گئی ہے. سارے انوائرمنٹ کیریکٹرز بدل گئے ہیں تشبیہ ستارہ بدل گیا ہے سارے کا سارا. اس کی موجودگی میں یہ اتنی بڑی تبدیلی آ گئی نئی نسل جو ہے وہ اس فکشن سے بھی واقف نہیں ہے ان ستاروں سے بھی واقف نہیں. تو وہ جو معنویت کا ہم کھوج لگانا چاہتے ہیں اس بدلتی انوائرمنٹ میں ریلیونس جو ہے منٹو کا وہ ہم کیسے ثابت کریں؟ یہ دو چیزیں میں آپ دیکھیے جب کسی قوم کو یہ پڑھایا جائے کہ شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے کسی بھی ٹیکسٹ کے ساتھ جو کھلواڑ ہے وہ ترجمے کے ذریعے ہوتا ہے وہ تفسیر کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ تعبیر کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ اس کی حاشیہ برداری کے ذریعے سے ہوتا ہے. جب ہم اس کے فٹ نوٹ لکھتے ہیں حاشیہ لکھتے ہیں اچھا یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب سوسائٹی ٹھہر جاتی ہے. سوسائٹی اگر بہاؤ میں ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو پرانا ٹیکسٹ اٹھا کے اور اس کی آپ کو لیئرز کروانی پڑے اس کی تعبیر. اس کے اوپر شمس الرحمان فاروقی صاحب نے جب وہ اپنا مشہور کام کیا شعر شور انگیز والا تو اس کے اوپر جو اعتراضات آئے اور خود انہوں نے اس کے پریفیس کے اندر جو بحث کی وہ یہی تھی. اب اس ساری چیزوں کو اگر ہم جوڑ لیں یہ آپ نے دریڈا کا ذکر کیا اور سارا کچھ تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ متن کے اندر رہتے ہوئے سمجھنے کی کوشش اور یہ وغیرہ وغیرہ ہماری جیسی سوسائٹیوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں چل سکتا کیونکہ ہم آج بھی اپنے مسائل کے حوالے سے اپنے سوشو پولیٹیکل ڈھانچے اور کلچر کے حوالے سے شاید آج بھی ہم 20ویں صدی کی ابتدا میں کھڑے ہوئے. تو پھر ہمیں ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنلزم کی طرف چلے گئے
گلوبلائزیشن کی طرف چلے گئے, ہم یوں کہہ لیں کہ فری مارکیٹ اکانومی کی طرف چلے گئے, تو وہ جو لنکس اتنے گہرے طور پہ جڑ گئے. اور اگر میں اس کو تھوڑا سا نیکٹلی کہوں کہ عالمی طاقتوں نے اپنے استحصال کے لیے جو نئے سائنسی ٹولز اور ٹیکنیکس اپنائی ہیں وہ اتنی شفاف ہو چکی ہیں, اتنی ڈائریکٹ ہو چکی ہے, اور ان کا جبر اتنا شدید ہے کہ وہ ہماری نفسیات کے حساس ترین تاروں کو بھی چھیڑ جاتے ہیں. تو ایسے میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں وہ ماحول نہیں رہا جیسا کہ آپ نے کہا, تو ہم اس ماحول میں واپس جا بھی نہیں سکتے. ہم آج سجاد ظہیر نہیں پیدا کر سکتے, ہم منٹو بھی نہیں پیدا کر سکتے, لیکن آج کا جو ماحول ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آج کے ماحول کا جو جبر ہے اس کا نمائندہ ہم کریٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہم ڈسکور کر سکتے ہیں. میں آج سے کچھ سال پہلے انڈیا گیا, تو میرے لیے ظاہر ہے ایک نیا تجربہ تھا, کیونکہ انڈیا نے جو ہمارے یہاں انڈیا کی جو شکل ہمارے ذہنوں میں رہتی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. تو امرتسر جانا ہوا, لکھنؤ جانا ہوا, الہ آباد گیا, دلی گیا, آگرہ گیا. تو وہاں پر چونکہ آئی رحمان صاحب کے ساتھ ہمارا وفد تھا, تو انڈیا فرینڈشپ فورم, تو وہاں میں نے دیکھا کہ جہاں ہمیں ویلکم کیا گیا اور جہاں پر ایک ہال ہے جہاں سارے سرمنی چلنی تھی, اس کے باہر ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, انہوں نے نوجوانوں نے اسٹیج لگائے, اسٹال لگائے ہوئے, کوئی کچھ بیچ رہا ہے, کوئی کتابیں بیچ رہا ہے, کوئی ٹی شرٹس بیچ رہا ہے, کوئی انہوں نے وہاں ترقی پسند والے بھی آئے ہوئے, وہاں کمیونسٹ بھی آئے ہوئے, وہاں وغیرہ وغیرہ. اچھا, ان سب سے میری گپ شپ رہی, تو میں ان کا تعلق دیکھ کے حیران رہ گیا. مثلا ایک سکھ میرے پاس نوجوان آئے, کیونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, اور انہوں نے فیض کی مجھے پوری نظر سنا دی. کہتا کہ یہ ہمارے اندر یہ تڑپ رہی ہے یہ نظر. انہوں نے مجھے وہ فیض کا پورا دیوان بھی نسخہ وفا, اور وہ سارے کا سارا ہندی اسکرپٹ کے اندر تھا. اچھا, وہاں جو بھی لڑکے اور لڑکیاں مل رہے ہیں, کوئی بتا رہا ہے کہ میں فیمنسٹ ہوں, کوئی بتا رہا ہے کہ میں ڈیموکریٹ ہوں, کوئی بتا رہا ہے میں کمیونسٹ ہوں, کوئی بتا رہا ہے کہ میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, اور شام کو وہ اکٹھ کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اسٹیج کرتے ہیں, ڈائلاگ کرتے ہیں, اسٹڈی سرکلز کرتے ہیں. یہ کام میں نے الہ آباد میں بھی دیکھا, لکھنؤ میں بھی دیکھا, اور میں جب دلی آیا تو میں نے وہاں پر بھی دیکھا, دلی یونیورسٹی میں بھی جانا ہوا, اور اس طرح سے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک متحرک سوسائٹی ہے, وہ چیزوں کو ابھی تک ڈیبیٹ کر رہے ہیں, وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہم نے یا ہتھیار پھینک دیے, یا ہم نے شلوار کے پہنچے اونچے کر لیے, یا ہم مایوس ہو چکے ہیں. کچھ ایسا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کا پورا جواب دے پایا ہوں کہ نہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ کسی بھی چیز کی معنویت اس کے معروضی ماحول اور حالات کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اسی قرآن پاک سے ہم نے مجاہدین بھی نکالے, اسی قرآن پاک سے ہم نے جو ہے پگڑی والے بھی نکال لیے, اسی سے ہم نے تبلیغی بھی نکال لیے. آپ اس کی معنویت سے کچھ بھی نکال سکتے ہیں, لیکن اصل چیز ہے کہ آپ ہمارے معروضی حالات اور ہمارے جو سوشو پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے, کس میننگز کا مطالبہ کرتی ہے, وہ اہم ہے. اسی نے مومنٹم پیدا کرنا ہے, ورنہ یہ محض ایک ڈیبیٹنگ کلب اور ایک دانشورانہ ایک چیز رہ جاتی ہے. اچھا سر, دو چھوٹے پوائنٹس ہیں. ایک جو فارم آف آرٹ ہے, منٹو نے جو فارم آف آرٹ چوز کیا وہ اس دور میں کتابیں پڑھی جاتی تھیں, لکھی جاتی تھی بہت زیادہ. فارم آف آرٹ میرے نزدیک کنٹینیوسلی چینج ہوتے رہے. کسی دور میں رسالے اور جو جہاں سے آپ کو انسٹنٹ انفارمیشن, یا آپ کہیں کہ پرائمری انفارمیشن جہاں سے آپ کو ملتی تھی وہ اخبار تھا اس دور میں, غالباً یہ رسالے ہوا کرتے تھے. اب وہ نہیں رہے. اب پرائمری انفارمیشن کا جو میڈیم ہے وہ چینج ہو چکا ہے. تو منٹو نے جو فارم آف
جو آرٹ چوز کیا وہ افسانے تھے اور اس کے اندر ایک یونیکنیس تھی اس کے فارم آف آرٹ کے اندر, اس لیے لوگ پڑھتے تھے, سب کچھ تھا. تو اب جو فارم آف آرٹ ہے وہ چینج ہو چکا ہے. ویسٹ کے اندر یا نارتھ پول کے جو لوگ ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس فارم آف آرٹ کو چوز کیا گیا ہے. نیٹ فلکس ہے, ٹھیک ہے کہ اس میں ایک پاپولر فکشن بھی ہے لیکن اس کے اندر دوسرا کام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو ایک تو فارم آف آرٹ جو ہے وہ کیا ہم لوگوں نے آج اس کو کیوں نہیں کیا. دوسرا جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے, آپ نے اپنی بات میں بھی کیا, قاسم یعقوب صاحب بھی اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ آخری نام ہمیں شاید فیض کا یا فراز صاحب کا ملتا ہے مزاحمت, خاص طور پر مزاحمت کے حوالے سے. تو آپ نے تو بتایا کہ نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں, یہ گیپ کیوں اتنا بڑا کریٹ ہو گیا کہ 70s یا 80s کے بعد ہمیں یہ لوگ نہیں مل رہے, مطلب اس کی کیا وجہ ہوئی, کون سا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے یہ لوگ غائب ہو گئے. ایک چیز. سیکنڈلی یہ چیز کہ یہ لوگ جو اب غائب ہو چکے ہیں اور اب کا جو دور ہے, یہ جو ماڈرن پیراڈائم ہے جس کے اندر ہم لوگ, جس کو میں پہلا پوائنٹ جو میں نے عرض کیا کہ جو فارم آف آرٹ جو ہے, کیا اس کے ساتھ ہم لوگ تیار ہیں چینج ہونے کے لیے. ڈیجیٹل میڈیا کو تو ہم لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے, ٹک ٹاک تو جو بہت زیادہ ہے وہ شودہ کانٹینٹ ہے یا اس طرح کا کانٹینٹ ہے. تو یہ جو فارم آف آرٹ ہے, کیا ہم اس کی طرف مطلب جو نیا میڈیم ہے اس کو چوز کرنے کے لیے, آپ خود بھی لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے, آپ کو معلوم ہے بہت بڑا آپ کا مدعا بھی اس حوالے سے, لیکن اسٹل دا کوشچن ریمینس کہ جو ماڈرن فارم آف آرٹ ہے اس کو کیسے ہم لوگ ایکسیپٹ کریں گے یا اس کے اوپر کیسے آیا جا سکتا ہے. کیا اسٹل جو بک ہے وہ ریلیونٹ ہے یا وہ ماڈرن فارم آف آرٹ ہے, انفارمیشن ہے ابھی تک. دیکھیے, اگر ہم نے ایک پیرلل نریٹو بنانا ہے تو جب میں ہم کہتا ہوں تو اس سے مراد یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. وہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں؟ لوور کلاس تو نہیں لیکن لوور مڈل کلاس ہے, بس وہی ہم سارے وہی بیٹھے ہوئے. اس کوشچن سے جو نبرد آزما یہی کلاس ہوتی ہے. جو نیچے والی کلاس ہے, لوور کلاس جو ہے, اس بیچارے کا روپ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے کیا حال ہو گیا. اپر کلاس یا اپر مڈل کلاس کا بھی یہ رونا نہیں. تو گویا یہ جو لوور مڈل کلاس ہے یہ کام اسی نے کرنا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. تھوڑا بہت اوپر سے ممکن ہے آپ کو کچھ دانے اچھے مل جائیں, کچھ نیچے سے مل جائیں, لیکن سوسائٹی کے اندر جو یہ کام ہے اسی نے کرنا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ ایک پیرلل نریٹو جب اس کلاس نے کرنا ہے تو اپنی اکنامکس کو سامنے رکھ کے کرے, اپنی اکنامکس کو سامنے رکھ کر اور اس کے پاس جو ٹائم بچا ہے اس کو سامنے رکھ کر. اگر یہ ڈالر تھوڑا سا اور مہنگا ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ ہم نے پھر اگر میں پروفیسر ہوں تو پھر میں ٹیوشن کی طرف جاؤں گا, میں اکیڈمی کی طرف جاؤں گا. میری وائف جو ہے وہ بھی کچھ سلائی کڑھائی وہ اس طرح کی چکر میں جائے گی. تو گویا وہ ٹائم جو ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ اس کو کیسے کتنی کوالٹی کے ساتھ یوز کرنا ہے. اچھا, کوالٹی کا جو یوز ہے وہ آپ کے سوسائٹی کے اندر جو گرو ہے ان کی فارمیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مثلا میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا, میں نظم لکھ لوں, غزل لکھ لوں, کالم لکھ لوں. میرا جو انٹریکشن ہے, جہاں جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں اور جن لوگوں کے ساتھ میں بات کرتا ہوں, وہ کبھی میں پریس کلب جا رہا ہوں, کبھی ہلکا باب ذوق جا رہا ہوں, کبھی میں ماشاء اللہ پہ بیٹھا ہوں, کبھی کچھ ہے, تو اس کے ساتھ مل کے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں. ہوا یہ ہے کہ یہ جو ایک بڑی ایک اسٹرکچرل چینج آئی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, خاص طور پہ بہت کلیئر ہو کر یہ پرویز مشرف کے دور میں, جو طالبان اور فیس بک, ادھر طالبان ادھر فیس بک کے ساتھ انٹر ہوئے, تو اس نے چیزوں کو بہت بدل کے رکھ دیا. اس کے اوپر ہمارا جو دانشور ہے, ہمارا جو طالب علم ہے, ہمارا جو صحافی ہے, وہ لکھنے کو تیار نہیں. تو ہم پہلے اسی کو انڈرسٹینڈ کریں گے. مطلب کچھ لوگ لکھ رہے ہیں, خوشی نظیم صاحب بیٹھے ہوئے, بہت فعال لکھنے والے ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں. قاسم یعقوب لکھتے ہیں, جمشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ لکھتے ہیں, احمد اجاز یہاں پر بیٹھے ہوئے لکھتے ہیں, لیکن ہم اپنی اپنی جگہ پر چیزوں کو لکھتے ہیں. ایک پوائنٹ یہاں پر سر, ابھی تک آپ لکھ رہے ہیں لیکن ایک اور میڈیم آیا بیچ میں, الیکٹرانک میڈیا, جو کہ اب وہ بھی پیچھے چلا گیا, اب تو ڈیجیٹل میڈیا آ گیا. لیکن جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو اس نے بائی اسٹارم لے لیا پرنٹ میڈیا کو. اب الیکٹرانک
پرنٹ میڈیا میں بھی خیر ادیب تو پیچھے ہو چکے تھے, وہ کالم نگار آ چکے تھے, لیکن الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے ساتھ ہی ایک اینکر نام کی, وہ کہ میں خود بھی ہوں لیکن جناب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال اینکر نے آنے سے کیا کیا کہ جو ادیب تھا وہ تو پہلے ہی آؤٹ ہو چکا تھا, وہ مزید آؤٹ, اب ایک پریزنٹر ہے سر جو پریزنٹ کر رہا ہے, تو کیا وہ لکھنے والے آدمی کو وہاں پہ اپنا جو ژانرا ہے وہ چینج نہیں کرنا چاہیے تھا لکھنے سے بولنے کی طرف, کیونکہ میڈیم چینج ہو چکا ہے نا, یہ کچھ ہوا ہے, نوجوان کر رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا بھی, یہ آتے ہی میں نے اس پہ بات بھی کی تھی, شاید تھوڑا سا لیٹ آئے تو, لیکن یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں جو وسائل میسر ہیں جن کو ہم وقت دے سکتے ہیں وہاں ہم نے اپنا ایک میننگ فل کردار ادا کرنا ہے, یہ ہمیں کرنا پڑے گا. اچھا وہ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیے کہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں, فیس بک پہ بیٹھے وہ بھی کر رہے ہیں, بہت سنجیدہ لکھنے والے ہیں, ورنہ تو شادی بیاہ اور میرا جوڑا اور میرا کتا یہ چل بھی رہا ہے, لیکن سنجیدہ لکھنے والے بھی سارے ہیں. اسی طرح طریقے سے وہ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں, وہ ٹیکسٹ بھی لکھ رہے ہیں, وہ واٹس ایپ گروپس میں بھی لکھ رہے ہیں, یہ یوز ہو رہا ہے, یہ بالکل یوز ہو رہا ہے, کیونکہ ان کی جو اپروچ ہے اکنامک اپروچ کے اندر یہی ہے. باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے زیادہ کے اوپر تو اچھا خاصا آپ کو پیسہ چاہیے, اختیارات چاہیے, کانٹیکٹ چاہیے, وہ گیم بالکل اور ہے. کیونکہ آج ہم آرٹ فلموں والے فیز میں واپس نہیں جا سکتے جو کمرشل میڈیا کے پیرالل جس نے ایک پوری موومنٹ چلائی. تو اسی پہ ختم کرتے, باتیں تو ختم نہیں ہوگی, صرف یہ ہے کہ اس کا موقع یہ ملا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ گھر جا کے یہی باتیں کم از کم 3-4 دن اگلے اپنے دوستوں کا آپ سے کریں گے, ایک ریفریشمنٹ رہے گی, ڈیبیٹیبل چیزیں ہیں, ڈیبیٹیبل چیزیں. So actually I'm thankful. واجب بات کہیں اس بات